الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشکرون۔ اے ایمان والو، صبر و نماز سے مدد حاصل کرو۔ یاد رکھو اللہ صبر والوں کے ساتھ۔ اللہ کی راہ کے شہیدوں کو مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں۔ صبر و نماز کی فضیلت، شکر کے بعد صبر کا بیان، اور یہ ہدایت ہے کہ صبر و شکر کو نجات کا ذریعہ بناؤ۔ ظاہر ہے کہ انسان کی دو ہی حالتیں ہیں، یا تو رب کی نعمتوں سے محفوظ ہوگا تو شکر کی ضرورت ہے، یا تو رب کی نعمتوں سے محظوظ ہوگا تو شکر کی ضرورت ہے، یا کسی تکلیف و آفت میں مبتلا ہوگا تو صبر کی ضرورت ہے۔ اچھی اور بری ہر حالت میں صبر و شکر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے، تاکہ ہر حالت نجات کا سبب بن جائے۔ حدیث میں ہے، مومن کی ہر حالت قابل رشک ہے، اس کے لیے اللہ کے ہر فیصلے میں خیر ہی خیر ہے۔ اگر نعمتوں پر شکر کرے تو بھی خیر ہے، اور اگر تکلیف پر صبر کرے تو بھی خیر ہے۔ ہر حال میں خیر ہی خیر ہے۔ معلوم ہوا کہ مصائب برداشت کرنے کے لیے جن چیزوں سے مدد لی جاتی ہے ان میں چوٹی کی چیزیں صبر و نماز ہیں۔ شہداء کی زندگی، شہداء برزخ میں زندہ ہیں اور انہیں روزی بھی ملتی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہیدوں کی روحیں سبز پرندوں کے قالب میں ہیں اور جنت میں جہاں چاہتی ہیں چرتی پھرتی ہیں، پھر عرش کے نیچے لٹکی ہوئی قندیلوں میں جا کر بسیرا کرتی ہیں۔ اللہ انہیں جھانک کر دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے، کیا چاہتی ہو؟ ارواح کہتی ہے، اے پیارے آقا، ہم اور کیا چاہیں؟ تو نے ہمیں سب کچھ دے رکھا ہے، جبکہ دوسری مخلوق کی نعمتوں سے مالا مال نہیں۔ پھر رب العالمین وہی پوچھتا ہے، ارواح سمجھ جاتی ہے کہ بلا مانگے چارہ نہیں، عرض کرتی ہے، ہمیں پھر دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ ہم پھر آپ کی راہ میں مارے جائیں، کیونکہ شہادت کے اجر عظیم کا مشاہدہ کر چکی ہے، اس لیے پھر شہادت کی تمنا کا اظہار کرتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، یہ میں لکھ چکا ہوں کہ دنیا میں دوسری دفعہ کوئی لوٹایا نہیں جائے گا۔ اس آیت کو لے کر کے بہت زیادہ ہمارے جو لوگ ہیں ان میں شبہات ہیں اس بات کی۔ وہ شہداء کو وہ زندگی یا وہ ایسا زندہ سمجھتے ہیں جیسے ہم اور آپ دنیا میں زندہ ہیں۔ یہاں اللہ رب العزت بالکل صاف صاف اپنی قرآنی آیت میں فرما رہا ہے کہ انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کا شعور نہیں۔ یعنی ان کی زندگی کون سی زندگی ہے یہ صرف اللہ رب العزت ہی جانتا ہے، کہ ہم بندوں کو اس کا شعور نہیں۔ اگر ہم اپنے جیسا زندہ ان کو سمجھتے تو ان کو غسل کیوں دیتے، ان کو کفن کیوں پہناتے، ان کو دفن کیوں کرتے؟ تو یہ زندگی جو اللہ رب العزت نے شہداء کو دی ہے، وہ زندگی اور بالکل ویسی زندگی نہیں ہے جیسی کہ ہم لوگ اس دنیا میں جی رہے ہیں۔ یہ زندگی اللہ رب العزت کے پاس ان کی ہے، اور اللہ رب العزت ہی جانتا ہے کہ وہ اس زندگی میں اللہ رب العزت نے ان کو کیا کیا انعامات، کیا کیا اکرامات دے رکھے ہیں۔ تھوڑا سا یہاں پر ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے وارد ہوا کہ اللہ کی جو راہ میں اپنی جان دے دیتے ہیں، یعنی قتل ہو جاتے ہیں اللہ کے کلمے کو سربلند کرتے ہوئے، ان کو اللہ رب العزت نے ان کی ارواحوں کو سبز قندیلوں میں سبز پرندوں کی شکل میں جنت میں وہ پرواز کرتی ہیں اور بسیرا کرتی ہیں اللہ رب العزت کے عرش میں لٹکی ہوئی قندیلوں میں۔ اللہ رب العزت ان سے پوچھتا ہے، اور کیا چاہیے تم کو؟ تو وہ کہتی ہیں ارواحیں، یا اللہ سب کچھ تو نے دے رکھا ہے، اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ پھر بھی اللہ رب العزت پوچھتا ہے کہ اور کیا چاہیے، کچھ تو بتاؤ۔ جب ارواحیں سمجھتی ہیں کہ اب مانگے بغیر چارہ نہیں ہے، تو وہ یہ مانگتی کہ ایک بار دنیا میں پھر اللہ رب العزت بھیج دے اور میں تیری راہ میں قتل ہونے کا وہ مزہ یا وہ عظیم انعام یا وہ عظیم لطف چکھ لوں کہ جو
لے کر کے میں یہاں پہنچی ہوں. اللہ رب العزت اب یہ تو میری سنت میں یہ لکھ چکا کہ ایک بار جو اس دنیا سے آ گیا وہ لوٹایا نہ جائے. وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. اور ہم تمہیں کچھ ڈر سے، کچھ بھوک سے اور کچھ مالوں، جانوں اور پھلوں میں کمی پہنچا کر ضرور آزمائیں گے. آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں جو مصائب میں پڑھ کر انا للہ پڑھتے ہیں، یعنی ہم اللہ کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ جانے والے ہیں، انہیں پر اللہ کے رب کی مہربانیاں اور نوازشیں اور